ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، اقبال کے شاہین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی احیاء کا درد رکھنے اور مسلمانوں کی رہبری کرنے والے مشاہیر میں ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا نام نمایاں ہے۔ علامہ اقبال نہ صرف شاعر تھے بلکہ وہ عظیم فلاسفر اور دانشور بھی تھے۔ علامہ کا انتقال تو قیام پاکستان سے کئی سال پہلے ہو گیا تھا، تاہم قیام پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو راہ ہموار کی تھی اس میں جو ان کا حصہ تھا وہ ناقابل فراموش۔ یہ صرف علامہ مرحوم ہے کہ نگاہ دور رس اور دوربین تھی جس نے حالات کے رخ اور زمانے کی رفتار کو پہچان کر مسلمانوں نے ہند کے تمام مسائل کا حل صرف تقسیم ہند کو قرار دیا۔ علامہ کی شاعری انقلابی شاعری جس نے نہ صرف 20ویں صدی میں انقلاب برپا کیا بلکہ یہ آج بھی وہی تاثیر رکھتی ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ چند لفظوں میں بتایا جائے تو انقلاب ہمہ جہت تبدیلی ہے۔ اگر نظام کے حوالے سے انقلاب کی بات کی جائے تو اس نظام کو کلیتاً ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا نظام نافذ کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں اس وقت میڈیا میں دو انقلابات کو جو سب سے زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے۔ ایک انقلاب تو ہے جنرل فرانس ڈیگال کا انقلاب جو آج کل ٹیلیفونک انقلاب کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا وہ انقلاب کہ انقلاب کے دعوے دار جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ ترکی، سنگاپور اور مہاتیر محمد یعنی ملیشیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں انقلابوں سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عارضی فائدہ ہوا یا مستقل فائدہ ہوا؟ کیا وہاں پر مہنگائی، بے روزگاری، جرائم کا خاتمہ ہوا؟ کیا مذہبی آزادی ملی؟ ابھی فرانس میں چند دنوں پہلے جو ہے وہ برقعے پر پابندی عائد ہو گئی۔ تو اب کیا ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں، اپنے نام نہاد قائدین کے پیچھے چلتے رہیں یا پھر کچھ اور کریں؟ تو علامہ اقبال جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سنا کر خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک آیت جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تو غیر مسلم نے کہا اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور یہ آگے پوری آیت کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے، یعنی کہ ہمیں پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ملا ہوا ہے تو ہمیں جو دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ ایچو شبنم برزمی افتن دئی در بغل دارے کتاب زندگی۔ علامہ کہتے ہیں تمہاری اے شبنم کی طرح بکھری ہوئی قوم، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارے بغل میں کتاب ہے، زندہ کتاب ہے، تم بس اس کو تھام لو۔ اور آج ہم جس مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، جس کو ہم اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، علامہ کیا کہتے ہیں تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک کا آشیانہ بنے گا نہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت نیو یارک میں 5000 لوگ، 5000 گھر جو ہیں اس وقت لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن میڈیا کچھ بتا رہا ہے؟ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے، ابھی تو اور حالت خراب ہو رہی۔ کیوں؟ ہمارا سارا میڈیا کن کے کنٹرول میں؟ انہی کے کنٹرول میں نا۔ ہمارے ٹیلی ویژن والوں کو لائسنس کون دے گا؟ وہاں سے ملے گا، وہیں سے ٹیکنالوجی ملے گی، وہیں سے ان کا ایوارڈ بھی ملتے ہیں، ان کی من پسند خبریں انہی کی طرح یہ اپنا میڈیا چلا رہے ہیں، وہی فحاشی اور یعنی ہمارے گھر گھر میں عام کر رہے ہیں۔ تو وہاں تو یہ حالت ہے، کیوں کہ یہ سودی نظام، یہ ان کا جو گھریلو نظام ہے، یہ بالکل تباہ برباد کر دیے ہوتے ہیں۔ اور یہ جمہوریت، ہم کہہ رہے ہیں جی عوام کی حکومت، یہ جمہوری حکومت ہے۔ جمہوریت کیا ہے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگل۔ ہم دیکھ لیں بادشاہت میں کیا ہوتا تھا، باپ مرتا تھا پھر بیٹا پھر بیٹا پھر پوتا، اور یہ چین چلتی تھی۔ آج کیا ہے، ایک پارٹی کا ایک جو تھا چیئرمین وہ مرا، اس کے بعد اس کی بیٹی، پھر داماد، اب بیٹی کی تیاری، اسی طرح پنجاب میں ایک پارٹی، ہر پارٹی میں یہی ہو رہا ہے۔ تو کیا ہے، جمہوریت جو ہے وہ بادشاہت کو بس ذرا ریفارم کر دیا گیا۔ علامہ کہتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ پر، افغانستان میں، کشمیر میں، عراق میں ظلم و ستم ہو رہا، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے۔ اور جو ہے وہ امداد کے بہانے یو این او کے اراکین آ رہے ہیں، ان کے آدمی آ رہے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، صرف جاسوسی کر رہے ہیں، تھوڑی بہت امداد۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم و مساوات۔ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کا لہو پی رہا ہے، اور ساری دنیا میں بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پنجاب کے اندر عیسائیوں کا صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر جو ہے بھی افریقہ میں ایک ملک جو سوڈان کو انہوں نے ابھی توڑ دیا کہ جی ہمیں جو ہے عیسائیوں کے لیے سوڈان بنا لیا۔ اس طرح دنیا کے کتنے ممالک ہے کہ جہاں پر یہ مساوات کی بات کر کے، کہ ووٹ کی بات کر کے اپنا مطلب منوا لیتے ہیں، اور کشمیر میں اور فلسطین میں ریفرنڈم بنانے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ تو
اب علامہ کہہ رہے ہیں انقلاب رہو، کیا انقلاب ہو؟ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی، باقی سب بتانے آج کری، صرف ایک اللہ کو مان لینا بس۔ رب کی زمین پر رب کا نظام ہونا چاہیے، رب کا نظام کیا؟ اسلام، صرف اسلام نافذ کرو، یہ آج کے دور میں جو انقلاب ہے۔ باقی جتنی باتیں وہ ساری جو ہے وہ کھوکھلی باتیں۔ خواجہ اس خون رگے مزدور ساز و لال ناب، از جفائے دے خدایا کشت دے خانہ خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ علامہ کہتے ہیں تیری دوانا جنوا میں نا لندن میں، فرنگ کی رگے جا پنجا یہود میں۔ ابھی ہمارے جو ہے وزیر خزانہ صاحب جو وہ بھی گئے ہیں امریکہ، ان کا آج کا بیان ہے اخبار میں واشنگٹن امداد دینے نہیں آیا، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو آفر دی کہ آپ ہمارے انرجی سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹ کریں۔ انرجی سیکٹر کسی ملک کا سب سے قیمتی سیکٹر ہے۔ ابھی ہم نے بلوچستان میں دیکھ لیا کہ ریکارڈنگ میں کیا معاملہ ہوا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا پلاننگ کی تھی، کہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا، ورنہ وہ ہمارا سارا سونا اور جو بھی اس میں تھے وہ سب جو ہے وہ را مٹیریل کی فارم میں لے جاتے، جو انہیں بیچنا تھا وہ بیچ دیتے، باقی سب کھا جاتے۔ اور فرنگ کی رگے جو پنجہ یہود میں ہے، 1967 میں جب اسرائیل نے پورے عرب ملک کو ہرایا تو اس وقت اسرائیل نے کہا کہ ہمیں دنیا میں کسی سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ ہے تو کس سے؟ صرف اس پاکستان۔ 67 میں پاکستان کی کیا حالت تھی؟ کچھ نہیں تھی، لیکن اس وقت اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے، جیسے بھی ہمارے فیصل بھائی نے کہا کہ 16 سے لے کے 21 سال تک کے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان ہے۔ میں نے کالم میں پڑھا تھا کہ 67% جو ہے اس وقت پاکستان میں نوجوان ہیں، 40%، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، پروف ہوا یہ کہ اگر کسی ملک میں 40% نوجوان ہیں تو وہ چینج لا سکتے ہیں بڑے ایزیلی۔ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس وقت 67% ہے۔ ابلیس کی زبان سے علامہ نے کہا ہے اگر کوئی خطرہ مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرار ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اس میں وہ جو ہے وہ اس کا نا جذبہ پنپتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان گرے سے گرا ہو، بے نمازی ہو، آپ اس کے سامنے الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاد کی بات ہے نا کوئی بھی قرآن حدیث کی بات کر، وہ فوراً جو ہے نا وہ لائن پہ آنے لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہاں سے ہم کو ہمیشہ ٹینشن رہے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اگر لندن اور امریکہ نہ جائیں تو اپنا ملک کیسے چلائیں؟ تو اللہ نے کہتے ہیں خوارز ماجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ اب علامہ انقلاب اسلام یعنی دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انقلاب اسلام کیا۔ ابھی جو انقلاب فرانس کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی ساری کھوکھلی باتیں، اسلام کی بات کیا کرتا ہے؟ دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جو ہے انسان چپ چاپ اپنی زکات دے دے گا، اپنا صدقات دے دے گا، خود بخود جو اپنے مال کو پاک صاف کر منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ منظم ہو کر جو ہے کوئی کام کریں۔ ابھی ہمارا حال یہ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ ہمارا مجموعی قومی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا رکھ کیا، یعنی کہ اس وقت جو حرکتیں ہم نے کر لی ہے نا 1947 میں جو وعدے کیے تھے کہ اے اللہ ایک ملک دے جہاں پر ہم تیرا نظام نافذ کریں گے، وہ کام تو نہیں کہ ادھر شراب خانے قائم کر دی۔ ابھی ادھر آپ دیکھیں پچھلے دنوں کراچی میں جو ہے وہ ایک جماعت نے مظاہرہ کیا کہ جی شراب خانہ بند کیا جائے، ادھر شراب خانہ بند کیا، تو ہم نے یہ کام کیا۔ اب کرنے کی ضرورت کیا؟ اور دوسری جانب نوجوان ماشاءاللہ ایس ایم ایس سے فرصت نہیں، 30,000 ایس ایم ایس کا بنڈل آ رہے ہیں، تو یہ کون لے رہا ہے؟ کمپنیاں ایسی میسج کے بنڈل نکال دیتی ہیں، کوئی یوز کرتا ہوگا تو ہی نکالتی ہوگی نا، اور پھر شیشہ پینے سے، یہ کرنے سے، موبائل سے، فیس بک سے فرصت ملے گی تو نوجوان کچھ کریں گے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ان نوجوانوں میں اول تو آرزو پیدا ہوئی، یعنی کہ وہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا کام رہتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا کہ بھائیوں وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ہمیں تو پوری دنیا میں دین کا نظام نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لیکن کیا جناب پاکستان تو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک اور رپورٹ یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں مل کے جو ہے نا پوری دنیا کی اللہ چاہے تو تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، کھانے کی جتنی ضروریات ہے پوری دنیا کو، پاکستان کے پاس اتنی ایگریکلچر زمین ہے کہ وہ سب کچھ اگا سکتا ہے۔ گندم چینی ہمارے ملک میں جو شارٹ ہو گئی ہے تو ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی پالیسی ہے کہ ہمیں امپورٹ پہ کمیشن چاہیے، ورنہ سب کچھ یہ ہوگا۔ اور پیٹرول اللہ کا شکر ہمیں صرف سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں، باقی عرب کنٹریز میں بہت پیٹرول ہے، وہاں سے مل جائے تو ہم جو ہے آرام چل سکتے ہیں، لیکن اللہ کہے تم مجھے تھامو تو، میرا ہاتھ تو تھامو،
تو کام ہوگا. اقبال کو اس قوم سے بڑی امید ہے. اقبال مایوس نہیں اس قوم سے. اقبال کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرگے سے ساگی. اللہ تعالیٰ حکم آج بھی موجود ہے اور کامیابی خوشخبری آج بھی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران 139. اور تم ہی غالب ہو گئے اگر جو ہے تم ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیا ہوا ہے, طالبان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چھپ جاتے ہیں, کبھی کبھار باہر نکلتے ہیں حملے کرتے ہیں. 16 ممالک کی فوج ناکو چلے چبے چبا دیے, وہ پریشان ہو گئے کہ ہم افغانستان سے نکلیں تو کس طرح نکلیں. کیا ہے, صرف اللہ کی مدد اور کچھ نہیں ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اس کا تشریح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج عطا فرمایا, اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل رسوا کر دیا. آج مسلمان کہاں ہیں, ذلیل رسوا میں. انگریزوں کو دیکھ لیں, جتنی یورپین کنٹریز یہ اوپر یہ بظاہر اوپر ہے, یہ اندر سے ساری کھوکھلی ہے. اگر کرنا ہے تو اس وقت جو ہے ہم کو کچھ کرنا ہے. اس شعر پہ اپنی بات اختتام کروں گا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پر پیدا آنکھ کر سکتی ہے انداز فرشتہ میں.